داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے. یہ وہ نبی تھے. تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے. ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے. آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے. لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے. تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے. اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی. تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی. تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے. تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے. کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی. سمجھا بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں. بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی. سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد. بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا. جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے. تو یہ میری پہلی نصیحت تھی. خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے. تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا. اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تو مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ. کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. آپ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو. ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے, اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے, تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے, چلنا پیروں سے نہ بھی آئے, تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے, ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ, دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا آپ پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے, تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گا, اتنا اجر ہے. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے,
تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت، جب اس کو پتا اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال ہم لوگ، نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، اس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو. اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ، نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں. ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے؟ بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے، کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل ایسے، اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے. یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے ہیں؟
7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو، تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کو مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ، اتنی دیر سے سجدہ؟ دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑتی ہے پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگوں، چٹ پھٹ دھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے. ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. کتنے چھوٹے تھے میں آخری بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے. میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا. ان کا گھر گاؤں میں تھا، تھوڑا سا مطلب 2-3 کلومیٹر سے مان لیجیے دور. پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے. پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا. مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے. وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے. کسی نے سوال کیا کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ جو قصہ کب کا ہے یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو. کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ؟ کسی کو بتایا واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا. کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا. مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام. بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں جا کر. یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12-15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہوا. اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں. میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا. اب بچہ کیا بڑا تھا، لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے. تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے. اقامت کیا؟ بولے امام صاحب سٹاپ، رک جاؤ، کسی جگہ. تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت، وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں. کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں. تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر. بچہ آیا، بولے منہ کھول، اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے کی. میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا منہ کھول کے. دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی، انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے. نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں، چل بھاگ جا تو نہیں. بولے بالغ ابھی. کیا تماشا ہے. تو آپ کو، خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے. مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے، ویلکم کرے لوگوں کو. نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے بنا دے. ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا. کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیے، قالین. پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے، وائٹ چادر کو بچانے لال چادر ڈال دیے. پھر کو وضو کر کے بولتے پانی نہیں لانا، چپل نہیں لانا، پیر نہیں رکھنا، بچے نے نہیں آنا، یہ نہیں گرنا، وہ نہیں گرنا. ارے نماز پڑھنا ہے یا قالین کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے آئے مسجد کے اندر؟ کئی کو ایسی مسجدیں بنا رہے جس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تم سیدھے سے جا کر. فرشی اچھی، پھر اس سے اچھے تو وہاں نیچے جاؤ، صفائی کرو، نماز پڑھ لو. تو ہم نے بڑا کمپلیکیشن کر دیا. تو نصیحت کروں گا نمازی بنو، نمازی بنو. روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں لوگ، چونکہ وہ سال میں ایک بار ہو رہا، زندگی میں ایک بار ہو رہا ہے نا. نماز روز پڑھنا ہے. کتنے وقت؟ 5 وقت. اب تہیہ کرو، انشاءاللہ عزیز ہم نمازی بن جائیں گے. اب فجر آنے والی، چونکہ اب عشاء کا تو چلا گیا معاملہ، اب فجر آنے والی ہے. اب شروع کر دیں یہاں سے. اور ایسا سلسلہ کسی زندہ انسان کو آپ نے کبھی یہ پوچھا تیری سانس چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوں.
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی آ کے پڑھتے تھے، چونکہ ان کو بھی معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے، تو وہ بھی آ کے چپ چپ کی نماز پڑھتے، لیکن پڑھتے چونکہ ان کو معلوم تھا نماز چھوڑ دیں گے ہم کو منافق مسلمان سمجھ جائیں گے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، میں اور آپ تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو انشاءاللہ عزیز اب طے کر لیں نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، اپنے رب سے وعدہ کیجئے، ارادہ کیجئے، پکا ارادہ کیجئے، عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی، ہم نمازی بنیں گے، اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو نمازی بنائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تیسری نصیحت آپ کو کروں گا وہ یہ ہے، قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ، اور اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کرے۔ پورا واقعہ نا اصحاب کہف، دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا ہے۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کی دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے، ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع، کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک۔ اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ۔ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا 10 جملے کے معنی اور مفاہیم۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا۔ قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میراکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو۔ اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا۔ یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا۔ یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم، چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ۔ اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے، 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت
محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بخاری کی روایتیں ہم جانتے ہیں، سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے، ہم کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی کا۔ صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیا بھی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے، قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے۔ تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں۔ اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا، بخاری کی روایت۔ یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے، واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی؟ آپ سے خاموش۔ پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مسئلہ کیا ہے، ہم حق پر نہیں ہے تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے، کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب۔ اب شاید اس کے بعد یہ سوال کرے، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب سے۔ حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کرے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا۔ اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہو۔ بہت پریشان ہو، بہت دل میں پریشان ہونے لگے، اور آگے چلے گئے کہ 3 بار پوچھنا، 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا؟ ان تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی۔ اب میرے پہ خواہ ہوتا جاتا۔ اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہاں ہے؟ اب یہ تو آگے چلے گئے، ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ حضرت عمر گھبرا گئے، کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے انیسری ڈسٹرب کر، نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا، دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا، 3 بار کر وہ گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو، آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب، چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی۔ کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام ہو گئے، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا، اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا، مطلب جھک گئے، ہے نا؟ قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش۔ جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو باقی کا کیا سمندر میں، سمجھتے نا؟ قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری۔ حدیبیہ سائن یونیٹڈ بہرحال، تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے۔ اسی طرح سورہ ملک، سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک، علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32، اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66، سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں ہیں، 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا؟ اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ
تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم اللہ ہی بہتر. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو سورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ، اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں. سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی راوی کہتے ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. آپ سب روز پڑھتے ہو، یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے. خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ. سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کے فائدے. اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو. ٹھیک، یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے. اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں. لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا. اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے. اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں. اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو. اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے. جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو. تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی یہ جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو. آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے. پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا. عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال. جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ. تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں. تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھیے شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے. یاد رکھیے بھول چکے. تقوی کے اتنے فائدے ہیں
ویسے آج کا مرمان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب جھگڑا نہیں چلنے دو، جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، کہ ہماری پیدائش ہے کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعے کو پوچھو کہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا، ادب ہے۔ ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے. تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا. یہ ادب ہے نبی کا، ادب ہے. صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے. یہ بات سن. تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے. اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے، تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے. تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے. سوال ہوا، پوچھا گیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا. ومن